آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے لگے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کو نم کر دے گی، ایمان کی تازگی کو دوبالا کر دے گی اور ایمان کی پختگی میں آپ بہت زیادہ اضافہ محسوس کریں گے۔ یہ بات ہے 1974 کی۔ فیصل آباد کا شہر ہے اور کاروباری مراکز جسے کہتے ہیں نا، گھنٹہ گھر کا بازار ہے۔ وہاں پہ ایک بزرگ تقریباً کوئی 20 سال سے ایک ٹھیلے پہ اپنا کاروبار کرتے تھے اور وہ قریب ہی کے چھوٹے سے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ اور آج جمعہ کا دن تھا۔ ان کی خصوصیت یہ تھی، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر وقت درود پاک کا ورد کیا کرتے تھے۔ آج جب گھر سے نکلے تو ان کی بیگم نے کہا کہ ان کی کیونکہ ایک ہی بچی ہے اور آج بچی کے رشتہ دار بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد شادی کا انتظام کر کے بچی کو رخصت کریں۔ تو وہ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ مالک ہے، آنے دو، دیکھو کیا بات ہوتی ہے۔ عورت کافی خاوند سے کچھ چڑچڑی بھی ہوئی تھی کہ گزارا صرف یہ تھا کہ روٹی کا گزارا تھا، باقی معاملہ گھر کا تھوڑا سا تنگ دستی والا تھا۔ بچی پڑھی لکھی تھی، کالج میں تھی اور ماشاءاللہ بریلینٹ تھی، پڑھائی میں بہت تیز تھی اور وہ آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، مگر ماں نے آگے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اسے پڑھائی سے اٹھا کے رخصتی کے لیے اپنا ذہن بنا لیا اور بچی کا ذہن بنا دیا کہ تم اپنے خاوند کے گھر جانا اور پھر خاوند کی مرضی سے جتنا چاہے مرضی پڑھنا چاہو پڑھنا۔ اب یہاں خاوند معصوم بیچارہ آتا ہے اور جمعے کے دن آ کے اپنی اسی مقام پہ جہاں اس کا ٹھیلا ہوتا ہے اپنی دکانداری شروع کرتا ہے۔ گھر سے نکلا تو روزانہ کا معمول درود شریف پڑھتا ہوا آیا، فجر سے لے کے گھر تک رہا تو بس کاروبار تک آیا، درود شریف، اور پھر کرتے کرتے درود شریف اس کا جاری ہو گیا، کاروبار کرتا جا رہا ہے اور ہلکی آواز میں درود شریف کا ورد اس کا جاری ہے۔ خدا کی شان یہ ہے کہ کاروبار کو اس نے سمیٹا، جمعے کی نماز میں گیا اور جمعے کی نماز میں جا کے اس نے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور نماز جمعہ کے بعد دعا کی، اور دعا کرنے کے لیے وہ وہیں پیچھے ایک آخری صف میں بیٹھا تھا اور آنکھیں نم تھی اور اس کو ایسے لگا کہ جیسے اس کی آنکھیں نم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی خواب کی کیفیت سے چلی گئی اور اسے ایسے محسوس ہوا کہ وہ سو سا گیا ہے۔ اٹھنے کے بعد اس نے پھر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مسبب الاسباب سے اسباب پیدا کرنے کی درخواست کی اور درود شریف پڑھتا ہوا اپنے ٹھیلے پہ آیا، اور ٹھیلے پہ آنے کے بعد وہ اس کا معمول کے جو کاروبار تھا، زندگی کی گاڑی تھی، چلاتا رہا۔ شام ہوا اور گھر پہ وہ جا کے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہی تھا کہ بیوی نے اٹھا کے اس کے اوپر لٹھ دے مارا کہ بچی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے اور اگلے مہینے کی 17 تاریخ کو وہ بارات لے کے آئیں گے۔ 17 تاریخ کا سننا تھا کہ اس کی ٹانگوں تلے سے زمین نکل گئی، اسے کوئی سبب نہیں آیا، کوئی ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ خاموشی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد درود پڑھتا ہوا اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن ہفتے کا دن اٹھا اور وہ واپس چلا اور واپس جا کے اپنے کاروبار پہ وہی روزانہ کی روٹین وہ چلتا ہوا کھڑا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی 5 بجے کا عمل اور ایک کرولا کار اس کے پاس آ کے رکی، جس میں ایک بہت ہی کاروباری شخصیت، بڑی چہرے پہ اس کے رونق اور اپنی فیملی کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ اس بزرگ کا نام لے کے عطا پتہ معلوم کر رہا ہے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں۔
اور جیسے ہی اس نے ٹھیلے والے کو دیکھا اس نے کہا مجھے نظر آ گئے وہ یہ رہے۔ اب یہ معجزہ، یہ معاملہ کیا تھا، یہ آگے چل کے آپ کو خود بخود وہ حضرت خود بتائیں گے۔ بزرگ کا پتہ پوچھتے ہوئے جب انہوں نے بزرگ کی شکل دیکھی، انہوں نے کہا وہ یہ رہے، میں پہچان گیا ان کو۔ وہ ان کے بزرگوں کے پاس آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ جناب السلام علیکم۔ بزرگ حیران ہو کے کہتے ہیں وعلیکم السلام، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کو پہچان گیا، اب آپ سے درخواست ہے کہ اس کو ٹھیلے کو، دکان کو اپنی بند کرے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا خیریت ہے؟ کہا ہاں، بچی کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے کیا؟ وہ بزرگ حیران پریشان کہ یہ کون صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کیا معاملہ ہے۔ تو وہ پتہ چلا کہ ایک کراچی کے بہت بڑے میمن بزنس مین ہیں اور ان کی فیصل آباد میں بھی پراپرٹی ہے اور فیصل آباد میں بھی ان کا ٹیکسٹائل کا کاروبار ہے۔ اور جو فیصل آباد سے واقف ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ جہاں پہ یہ گھنٹہ گھر ہے وہاں پہ ایک باقاعدہ بازار ہے جہاں پہ ہول سیل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آفیسز ہیں اور وہاں پہ اس کا باقاعدہ ایک دفتر بھی تھا۔ بہرحال وہ 2 بجے کی فلائٹ سے فیصل آباد پہنچا، 5 بجے دفتر سے گاڑی لی اور ایک بریف کیس لیا اور ایک فیملی کے ساتھ اپنے بیٹھا اور بابا کو لے کے گھر پہ پہنچا۔ بابا کو گھر پہ پہنچا تو دروازے پہ بیوی وہ دستک ہوئی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ خاوند کے ساتھ آج 3 لوگ اور ہیں، جس میں ایک فیملی ہے اور ایک بندہ ہے اور ایک آدمی ہے جو شکل حلیے سے کافی پیسے والا لگ رہا ہے۔ وہ بیوی اور میاں کو کہتا ہے آپ تشریف رکھیں، بیٹی اتنے میں آ چکی ہوتی ہے اور وہ گھر کے اندر اس بچی کے ساتھ جو ان کے ساتھ آ رہی ہے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کمرے میں اس کو بھیج دیتے ہیں۔ وہاں جب اس کو بھیجتے ہیں تو یہ جو صنعت کار آتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ بریف کیس کھولتے ہیں اور بریف کیس کھول کے پورا کا پورا بریف کیس اس بزرگ کے حوالے کرتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ 1974 کا دور ہے، یاد رکھیے گا 1974 کا دور ہے اور 25 لاکھ روپیہ اس بریف کیس میں موجود ہے۔ 25 لاکھ روپیہ وہ صنعت کار لے کے کراچی سے چلے، یہاں آئے اور بزرگ کے حوالے کیا کہ یہ بچی کی شادی کا اہتمام کرے اور ہم بھی اس شادی میں شریک ہوں گے، آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں بچی کو دینا چاہیں وہ دیں، اور آپ کو کمی لگے تو مجھے بتائیے گا، میں اور پیسے کا انتظام کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا بھائی یہ بہت زیادہ ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لاکھ روپے میں بچی کی شادی ہو جائے گی۔ اس نے کہا بس یہ آپ کے ہیں، آپ جانے بچی کا معاملہ جانے، شادی جانے، یہ 25 لاکھ روپے اب آپ کے ہیں، اس سے کوئی کاروبار کیجیے گا، اس سے زندگی کو بہتر کیجیے گا، جو کیجیے گا، ہمیں آپ یہ بتائیں کہ شادی کس دن ہے، ہم اس دن شامل ہوں گے۔ اس نے کہا میں ایک شرط پہ آپ سے پیسے لوں گا، آپ یہ بتائیے ماجرا کیا ہے، کیسے آپ کو پتہ چلا میرا، کیسے پتہ چلا آپ کو میری بچی کی شادی کا، کیسے پتہ چلا اس سارے معاملات کا، اور آپ کو کس حالت میں مجبوری میں آنا پڑا کہ پیسے لے کے آپ کراچی سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کل جمعے کا دن تھا اور میں اللہ کے حضور ایک مسجد میں بیٹھا جہاں روزانہ کا معمول تھا، میں نماز پڑھتا ہوں، جمعے کے لیے خصوصی طور پہ وہاں جاتا ہوں۔ تو میں جس وقت نماز جمعہ ختم ہونے کے بعد دعا کا معاملہ چل رہا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے تو راضی ہو جا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اتنے میں مجھے نمی سی آنکھوں میں آ گئی اور ان نمی کے دوران ہی میری آنکھ ایسے جیسے کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی اور میں سو سا گیا۔ مجھے آپ کی تصویر دکھائی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ یہاں پہ موجود ہیں اور آپ فوری طور پہ پیسوں کا انتظام کریں اور ان کے پاس پہنچیں اور ان کی مدد کریں، ان کی بچی کی شادی ہے۔ میں نے آنکھیں کھلی تو حیران ہو کے غور کیا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ خواب دیکھا تو یا کوئی میرا وہم ہے۔ بہرحال مسجد سے گھر آیا، دفتر آیا، دفتر سے میں نے فیصل آباد فون کیا، فیصل آباد سے میں نے کہا کسی کو کہ جا کے پتہ کرو، یہ ان صاحب کا یہ نام ہے،
یہ وہاں کوئی فیصل آباد میں اس جگہ پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں. مجھے میرے اسٹاف نے بتایا کہ بالکل وہ کاروبار کرتے ہیں, ایک ٹھیلا ہے ان کا, مگر وہ بہت ہی غریب انسان ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے اسی جگہ پہ کاروبار کرتے ہیں. میں نے اسی وقت پیسے کا انتظام کیا, فلائٹ پکڑی اور میں سیدھا فیصل آباد, اور ہم میاں بیوی بچی کے ساتھ ہم آپ کے پاس حاضر ہیں. یہ پیسے آپ کے ہیں اور آپ کے لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ پیسے آپ کو دے دیے جائیں. وہ بزرگ پیسے لینے کے بعد اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئے. درود پاک کی برکات کے صدقے میں, درود پاک کی برکات کے صدقے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ آگاہی حاصل ہوئی, وہ دعا کی جو ہے نا برکت کن فیکن کی منزل پہ پہنچی کہ جہاں پہ تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ ایک ایسا معجزہ ہوا. بہرحال وہ شادی بھی ہوئی, وہ صنعت کار خود بنفس نفسی اپنی بیٹی اور اپنے بیوی کے ساتھ شریک ہوا. بچی کو رخصت کیا گیا اور انہوں نے اس پیسے میں سے کچھ بعد میں, کیونکہ یہ ٹھیلا لگاتے تھے, اسی گھنٹہ گھر کے قریب ایک دکان خرید لی اور اس میں کاروبار شروع کیا. اور کاروبار شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ انہوں نے پھر وہ جو 25 لاکھ تھے ان کو واپس لوٹانا چاہے صنعت کار کو, تو انہوں نے کہا یہ تو پیسے اب آپ کے ہیں, اب آپ اپنے جیسا کوئی تلاش کریں اور اس کو دے دیں. اور بزرگ پھر آپ یقین کریں اپنے جیسے کسی ضرورت مند کو تلاش کرنے میں لگ گئے, تاکہ جس طرح اللہ نے اس کے معاملات کو سیدھا کیا وہ کسی کے اگلے کے معاملات کو سیدھا کر کے وہ بھی اللہ کی رضا پا سکے. تو دوستو یہ ایک ایسا سبق آموز قصہ تھا, کہانی تھی اور سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ بھی درود پاک کی برکات کو سمیٹیں اور بھرپور سمیٹیں, یقین خدا پہ رکھیں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, ہر اسباب کا وہ پیدا کرنے والا ہے. اگر آپ یقین کرتے ہیں تو تسبیح ایک روزانہ باندھ لیں کہ آپ نے پڑھنی ہے, یا مسبب الاسباب, یا غنیو, یا وہابو, یا رزاق, کم سے کم 100 بار. اللہ آپ کی اور اللہ میری مشکلات کو دور کرے.